السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پچھلی بار عاطف بھائی سے یہ سوال کیے تھے کہ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سارے اسباب مہیا ہوتے ہوئے بھی بہت پریشان حال رہتے ہیں، تو پریشانی کی کیا وجہ ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ تو عاطف بھائی نے یہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے کہ ہم لوگ دین سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت ہے، طریقہ ہے اور جو ان کی سیرت ہے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیے ہیں، قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ تو میں آج عاطف بھائی سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بتائے تھے کہ ہم سیرت اور سنت پہ عمل کرنا چھوڑ دیے ہیں، سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیے ہیں، تو یہ بتائیں کہ جو لوگ پریشان ہیں وہ سیرت پڑھیں گے یا سنت پہ عمل کریں گے تو کیسے فائدہ ان کو حاصل ہوگا، مطلب کس طریقے سے اس پہ عمل کر پائیں گے؟ تو عاطف بھائی آپ تمام حضرات کو یہ بتائیں گے کہ سیرت کو پڑھنے سے اور سنت پہ عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ بلال میاں نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ پریشانی کے سلسلے میں، تو سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں ہم کو یہ نظر آتی ہے کہ ہم لوگ جو بھی جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اپنے دین سے اور مسجدوں سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ انہوں نے تعلیم اور تربیت کا جو ہے نظام مسجد سے جوڑا تھا۔ اگر ہم لوگ مسجدوں کے اندر تعلیم و تربیت کا نظام قائم کریں گے اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس سے دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو عام مسلمان ہیں وہ علماء کے کانٹیکٹ میں آئیں گے اور علماء سے وہ ڈائریکٹ کسی بھی اپنے مسئلے مسائل کے بارے میں وہ پوچھ سکیں گے، تو ان کا دین کے اوپر عمل کرنا یا ان کی کوئی پریشانی ایسی ہے جو اس کو وہ عام آدمیوں سے عام لوگوں سے ڈسکس کر نہیں سکتے، تو وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ کسی علماء سے یا مفتی سے اپنے مسئلے مسائل کا حل پوچھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسرا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو یہ واقعہ ملتا ہے کہ مدنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر کا ایک مہاجر اور ایک انصار کا جوڑا بنا دیا تھا۔ اگر اسی سنت کو ہم آج کے دور میں اگر کہیں کہ زندہ کر سکیں، تو مثال کے طور پہ اگر ایک محلے کے اندر ایک پیسے والا انسان ایک غریب فیملی کی ذمہ داری لے لے ان کے روزگار کے سلسلے میں اور ان کے بچوں کی تربیت کے تعلیم کے سلسلے میں، اور اگر مثال کے طور پہ اسی طرح سے 1000 پیسے والی فیملیز 1000 غریب فیملیز کی کفالت لے لیں، تو اس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ امپروومنٹ پیدا ہو سکتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی مشکلیں سالو ہو سکتی ہیں، اور ہم اس طرح ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت یہ تھی اور حدیث بھی ہے کہ ہم کو اپنے پڑوسیوں کا، اس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اگر ایک مسجد کے 4 ڈائریکشن ہم لوگ مانیں تو 40 گھر ایسٹ میں، 40 گھر ویسٹ میں، 40 گھر ساؤتھ میں، 40 گھر نارتھ میں، تو اس طرح سے 160 گھر ہو گئے۔ 160 گھروں میں اگر ہم یہ معلوم کر لیں کوئی فیملی اگر کوئی غریب ہے، کوئی مشکل میں ہے، تو ان کی وہ پرابلمس، فائنینشیل پرابلمس یا کسی اور طرح کی پرابلمس کو مسجد کے ذریعے سے ہم لوگ سالو کر سکتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے اگر ہم لوگ کریں گے تو کوئی بھی نیک عمل کرنے سے دل کو بہت سکون ملتا ہے اور پریشانی دور ہوتی ہے، دل میں سکون ملے گا اور آخرت میں ثواب کا ذخیرہ بن جائے گا ہمارے لیے۔ ماشاءاللہ عاطف بھائی نے بہت اچھا جواب بتایا ہے انہوں نے۔ یقینی طور پہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو میں خود کا اپنا وہ بتا رہا ہوں فیلنگ، جیسے اپن کسی کو غیبی طور پہ کسی کو امداد کرتے ہیں تو دل میں ایک عجیب طریقے کی سکون اور ایک
مطلب خوشی محسوس ہوتی ہے. تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے جو انسان سارے اسباب ہونے کے باوجود اگر پریشان حال ہے تو پہلی بات تو انہوں نے ماشاءاللہ اچھی بتائی کہ مسجد سے جڑیں, علماء سے جڑیں اور ان سے اپنی پریشانیوں کا ڈسکس کریں. انشاءاللہ وہ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کا اس کا حل نکالیں گے. پہلی بات تو اپنی تعلیم کی نظام صحیح کرے. دوسری بات عاطف صاحب نے بہت اچھا بتایا کہ ایک جو ریچ فیملی ہے اگر کسی غریب فیملی کی ذمہ داری اٹھا لیتی تو ماشاءاللہ بہت یہ ہمارے جو سوسائٹی میں ایک بہت بہترین طریقے سے ایک کام ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ کافی لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں, ان کے بچوں کی تعلیم کا نظام سب چیز بہتر ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت اچھا ہمارے ناظرین کو بتایا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق